بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے۔ ناظرین، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کتنے سال حکومت کیے تھے۔ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنے فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ جالوت بہت ہی قدر آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 ٹن تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنے شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کراؤں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کمیشن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلس کا عالم یہ تھا بکریاں چڑھا کر اس کے اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر نے بول کر کہا کہ یہ داؤد مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکار کر کہا کہ یہ داؤد مجھے اٹھا لیجیے، میں حضرت ہارون کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، یہ داؤد مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گوفن کو لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوفن میں رکھ کر اور خدا کا بابرکت نام لے کر گوفن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینک دیا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالیتیوں کو لگے اور سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے ہوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان تینوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبے کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزندہ جلیل حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حق تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرما دیا۔